بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے علم میں یہ باتیں ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی جنگوں کے بارے میں جو پیشین گوئی کی تھی وہ کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ کیوں ہوگی، اور وہ جنگ کس قدر حد سے بڑھ جائے گی، اور اس میں کس کو فتح نصیب ہوگی۔ یہ سارا کچھ آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ اس کے علاوہ جانیں گے کہ امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا۔ تو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا، ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور دوستوں سے شیئر کیجئے گا۔ میں کوئی قاری یا عالم نہیں ہوں، میرا کام صرف آپ لوگوں تک وہ علم پہنچانا ہے جو کہ کتابوں میں محفوظ ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت سے پہلے مختلف فتنے ظاہر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو نہ صرف ان فتنوں سے آگاہ کیا بلکہ ان فتنوں کی شدت کے بارے میں بڑی وضاحت سے امت کو خبردار کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آنے والے فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ان فتنوں اور علامات قیامت سے تفصیل سے آگاہ فرمایا، اور مقصد یہ تھا کہ ہم ان فتنوں میں اپنے دین و ایمان کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں، ثابت قدم رہیں، اور اس عارضی دنیا کی چمک دمک کے فریب میں مبتلا ہو کر آخرت کا خسارہ ہرگز مول نہ لیں۔ الملاحم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح دوسرے فتنوں کے بارے میں امت کو آگاہ فرمایا ہے، اسی طرح بعض جنگوں کے بارے میں بھی پیشین گوئیاں فرمائی ہیں۔ یہ بات تو واضح ہے کہ امت محمدیہ کا سب سے پہلا جہاد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مشرکین مکہ کے خلاف میدان بدر میں لڑا گیا، اور سب سے آخری جہاد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں سرزمین فلسطین میں لڑا جائے گا۔ لیکن اہل اسلام کو ان کے علاوہ بھی بہت سی جنگیں لڑنا پڑیں گی جن کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ جنگیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہاتھوں جزیرۃ العرب، ایران، روم اور دجال کے مغلوب ہونے کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جزیرۃ العرب کے لوگوں سے جہاد کرو گے اور اللہ اسے فتح کر دے گا، پھر ایران سے جہاد کرو گے، اللہ اسے بھی تمہارے ہاتھوں فتح کر دے گا، پھر اس کے بعد روم والوں سے جہاد کرو گے، اللہ اسے بھی تمہارے ہاتھوں فتح کر دے گا، پھر تم دجال سے جہاد کرو گے، اللہ اسے بھی فتح کر دے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایران کا بادشاہ کسرا مر چکا ہے اور اس کے بعد کوئی کسرا نہ ہوگا، اور جب کیسر روم کا بادشاہ مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی کیسر نہیں ہوگا۔ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ ان دونوں ملکوں کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب ان جنگوں کا ذکر ہوگا جن میں مسلمانوں کی قیادت امام مہدی کریں گے۔ کسی معرکہ میں مسلمان اور عیسائی مل کر اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف جنگ کریں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ فتح کے بعد عیسائی اپنی صلیبی عقیدے کے تعصب کی وجہ سے عہد شکنی کریں گے، جس کے نتیجہ میں مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان شدید جنگ ہوگی جس میں سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ذی مخجر رضی اللہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم روم کے عیسائیوں سے صلح کرو گے اور دونوں مل کر ایک دشمن سے لڑو گے جو تمہارے پیچھے ہوگا، تم لوگ فتح حاصل کرو گے، غنیمت حاصل کرو گے اور سلامتی کے ساتھ واپس آؤ گے، اور ایک ٹیلوں والے میدان میں پڑاؤ ڈالو گے، وہاں ایک عیسائی صلیب بلند کر کے کہے گا کہ صلیب کو فتح ہوئی۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی اس بات پر غضبناک ہو کر عیسائی کو مارے گا، جس پر اہل روم عہد شکنی کریں گے اور دوسرے عیسائیوں کو جنگ کے لیے اکٹھا کریں گے۔ دوسری طرف مسلمان تنہا رہ جائیں گے اور شہید ہوں گے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت حسان بن عطیہ رضی اللہ کی حدیث بھی ایسی ہی ہے جس میں اتنے الفاظ زیادہ ہیں۔ عیسائیوں کو عہد شکنی کے بعد وہ جنگ کرنے کے لیے اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کریں گے تو مسلمان جلدی جلدی اپنے ہتھیاروں کی طرف جائیں گے اور عیسائی اتحادیوں سے جنگ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو شہادت کے شرف سے نوازے گا
اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ عیسائی اتحادی اس مارکہ میں مسلمانوں کے خلاف 9,60,000 کا لشکر جرار اکٹھا کریں گے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل روم اور تمہارے درمیان صلح ہوگی، پھر اہل روم تمہارے ساتھ غداری کریں گے اور تمہارے مقابلے میں 80 جنڈوں یعنی 80 ممالک کے ساتھ فوج لے کر آئیں گے، ہر جنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دجال کے ظہور سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان 4 دن شدید خون ریز جنگ ہوگی۔ پہلے 3 دن مسلمان مغلوب اور عیسائی غالب ہوں گے۔ چوتھے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے اور عیسائیوں کو شکست ہوگی۔ یہ جنگ اس قدر خون ریز ہوگی کہ اس سے پہلے ایسی خون ریز جنگ کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ 99% لوگ مارے جائیں گے اور اس جنگ کے فوراً بعد دجال کا ظہور ہوگا، جس کی خبر لانے کے لیے مسلمان 10 آدمیوں کو گھوڑوں پر روانہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کہتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میراث تقسیم ہوگی، نہ ہی کسی کو مال غنیمت حاصل ہونے کی خوشی ہوگی، یعنی جنگوں میں آدمی اتنے زیادہ مارے جائیں گے کہ میراث یا مال غنیمت لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے اپنے ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ کیا اور کہا، عیسائی اس طرف یعنی روم کی طرف مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جمع ہوں گے اور مسلمان بھی ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ راوی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا، دشمن سے تمہارا مطلب عیسائی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے کہا، ہاں، اس وقت شدید لڑائی ہوگی، مسلمانوں کا ایک لشکر شہادت یا فتح کا عہد کر کے آگے بڑھے گا اور دونوں لشکروں کے درمیان شدید جنگ ہوگی حتیٰ کہ رات چھا جائے گی اور دونوں لشکر فتح و شکست کے بغیر جنگ بند کر دیں گے۔ مسلمانوں کے لشکر کا جنگ میں شریک ہونے والا حصہ سارے کا سارا قتل ہو جائے گا۔ دوسرے دن مسلمانوں کے لشکر کا ایک حصہ پھر جنگ میں شہادت یا فتح کا عہد لے کر شریک ہوگا۔ رات ہو جائے گی، دونوں لشکر فتح و شکست کے بغیر جنگ روک دیں گے۔ مسلمانوں کی فوج کا جنگ میں شریک ہونے والا دوسرا حصہ بھی سارے کا سارا قتل ہو جائے گا۔ تیسرے روز مسلمان پھر اپنی فوج کا ایک حصہ میدان جنگ میں بھیجیں گے جو شہادت یا فتح کا عہد کر کے جائے گا۔ شام تک لڑائی ہوگی اور دونوں لشکر فتح و شکست کے بغیر جنگ بند کر دیں گے۔ مسلمانوں کی فوج کا تیسرا حصہ بھی سارے کا سارا جنگ میں قتل ہو جائے گا۔ چوتھے روز مسلمانوں کی باقی ساری فوج جنگ میں حصہ لے گی۔ اس روز اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس روز ایسی شدید لڑائی ہوگی کہ ایسی لڑائی نہ آئندہ کوئی دیکھے گا نہ ماضی میں کسی نے دیکھی ہوگی۔ اتنی اموات ہوں گی کہ ایک پرندہ ان لاشوں کے اوپر اڑنا شروع کرے گا، اسے اڑتے اڑتے موت آ جائے گی لیکن لاشیں ختم نہیں ہوں گی۔ ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک زندہ بچے گا، یعنی اس جنگ میں 99% لوگ مر جائیں گے۔ ایسی حالت میں مال غنیمت کی خوشی کسے ہوگی اور کن لوگوں میں میراث تقسیم کی جائے گی؟ اسی دوران مسلمان اس آفت سے بڑی آفت کی خبر سنیں گے۔ ایک زوردار آواز آئے گی کہ ان کے پیچھے بال بچوں میں دجال ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی جو کچھ ان کے پاس ہوگا چھوڑ چھاڑ کر واپس بھاگیں گے۔ جلدی جلدی 10 سواروں کو ہر اول دستہ کے طور پر روانہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سواروں اور ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں۔ اس روز وہ روئے زمین کے سب سے بہتر سوار ہوں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مذکورہ بالا 4 احادیث میں جس جنگ کا ذکر آیا ہے اسے ہی المحلمات العظمیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت امام مہدی کریں گے۔ یہ اس قدر خوفناک جنگ ہوگی کہ 100 میں 99 اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ جنگ 4 دن جاری رہے گی۔ اس کے بعد امام مہدی فتح قسطنطنیہ استنبول کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ شام کے علاقہ اماک یا دابق میں رومی عیسائیوں اور مسلمان کے درمیان جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ اس جنگ کے بعد استنبول ترکی فتح ہوگا اور اس کے فوراً بعد دجال ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے یہ ہوگا کہ رومی لشکر اماک یا دابق میں پڑاؤ کرے گا، پھر مدینہ منورہ سے ایک لشکر رومیوں کے مقابلے کے لیے نکلے گا۔ وہ لشکر زمین والوں سے بہترین لشکر ہوگا، جنگی صلاحیتوں کے اعتبار سے یا تقوی کے اعتبار سے یا دونوں اعتبار سے۔ کہیں گے کہ تم شامی مسلمانوں سے الگ ہو جاؤ، انہوں نے ہمارے مردوں عورتوں کو غلام بنایا ہے۔
हम सिर्फ उन्हीं से जंग करेंगे। मुसलमान कहेंगे, वल्लाह हम अपने भाइयों को तुम्हारे मुकाबले के लिए कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर दोनों लश्कर यानी मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान लड़ाई होगी। मुसलमानों का एक तिहाई लश्कर भाग जाएगा। अल्लाह ताला इनकी तौबा कभी कबूल नहीं फरमाएगा। एक तिहाई लश्कर मारा जाएगा। ये अल्लाह के यहाँ बेहतरीन शहदा का दर्जा पाएंगे। एक तिहाई फतह पाएगा। ये एक तिहाई मुजाहिद कभी फितना में नहीं पड़ेंगे। इस फतह के बाद मुसलमानों का लश्कर इस्तांबुल को फतह करेगा। ये लोग फतह के बाद अपनी तलवारों को जैतून के दरख्त से बांध कर माल गनीमत तकसीम कर रहे होंगे कि शैतान पुकारेगा, तुम्हारे पीछे अहलो याल में दज्जाल आ गया है। चुनाचा मुसलमान इस्तांबुल से निकल कर भागेंगे। रास्ते में मालूम होगा कि ये खबर तो झूठी है, लेकिन जब शाम पहुंचेंगे तो दज्जाल ज़ाहिर हो जाएगा। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। इस्तांबुल शहर हथियारों के बगैर कलमा तकबीर पढ़ने से फतह होगा। याद रहे, अमाक और दाबिक दो अलग अलग मुकाम हैं जो शाम के मशहूर शहर हलब के करीब वाक़या हैं। दोनों जगहों से कोई एक मैदान जंग बनेगा। दूसरा, तुर्की आजकल मुसलमानों के कब्जा में है, जो आइंदा किसी वक्त ईसाइयों के कब्जा में चला जाएगा और मुसलमान क़यामत से पहले इसे दोबारा फतह करेंगे। तीसरा, इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया है। तुर्की ज़बान में इस्तांबुल को अस्लम्बोल कहा जाता है। तो नाजरीन, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब ईसाई कुस्तुनतुनिया पर काबिज हो जाएंगे तो मुसलमान कुस्तुनतुनिया को किस तरह से फतह करेंगे। इसके अलावा अगली वीडियो में ये भी जानेंगे कि दज्जाल कब ज़ाहिर होगा और वो किस कदर ताकतवर होगा और वो मुसलमानों को किस तरह से भटकाएगा और दज्जाल के फितने से कौन लोग बच सकेंगे। जज़ाकल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी इल्म में इजाफा हो। ये ऐसी बातें हैं कि हर मुसलमान के जहन में होना बहुत ज़रूरी है। मैं कोई आलम या कारी नहीं हूँ। मेरा काम सिर्फ लोगों तक इल्म पहुँचाना है, वो इल्म जो किताबों में महफूज है। इसलिए अगर कोई भाई दलील चाहता है तो मैं इसके लिए किताब का नाम और मुसन्निफ़ का नाम बताने के लिए तैयार हूँ। वो खुद तहकीक कर सकता है। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।